کوئی نبی نہیں آیا جس خطے سے، خاتم النبیین کی بعثت اس علاقے سے ہو گئی جہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ تو یہ اچھمبے کی بات تھی، ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہودیوں سے، یہ کیسے ہو سکتا۔ تو اسی طرح اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی امام مہدی سرکار گوھر شاہی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا ان کا تعلق تو پاکستان سے نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل پاکستان سے تعلق ہے ان کا۔ تو امام مہدی پاکستان میں نہیں آ سکتے؟ دیکھیے بھائی، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امام مہدی کہاں سے ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں کشمیر سے ہوں، اگر امام مہدی بھی کشمیر سے ہوئے تو مجھے تو بڑا فائدہ ہوگا، یا مجھے زیادہ روحانیت ملے گی۔ تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کشمیر سے ہیں، محمد رسول اللہ تو مدینے سے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کا اوپر ایمان رکھتے ہیں نا۔ تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس شہر سے ہے۔ جس بندے کے مقدر میں اللہ نے محمد کی ذات پر ایمان لکھ دیا ہے وہ فائدے میں ہے، بھلے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کشمیر سے ہو، گجرات سے ہو، پنجاب سے ہو، عرب سے ہو، کہیں سے بھی ہو۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہو، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق ان سے ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا تعلق ان سے قائم ہو جاتا ہے تو بھلے ہم کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، بھائی بھیرو کے ہوں، تعلق قائم ہو گیا تو ہم خوش نصیب ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی تو مکے کے سارے لوگ خوش قسمت ہونے چاہیے نا۔ اس کے باوجود کتنی بڑی تعداد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بجائے ان کے دشمن بن گئے، دو چچا دشمن بن گئے، ابو جہل اور ابو لہب جو تھے۔ مکہ تو مکہ، وہ تو گھر کے رہنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ اس ذات کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کون سی زبان بولتے ہیں۔ اگر زبان سے فرق پڑتا ہے تو ہم جو اردو پنجابی بولنے والے تو بیچارے محروم رہ جاتے حضور کے فیض سے، ہے نا بھائی۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ زیادہ تر جو اولیاء اللہ گزرے ہیں دنیا میں وہ نان عرب ہیں۔ زیادہ تر جو فقیر آئے ہیں دنیا میں یا تو ان کا تعلق ہندوستان پاکستان سے ہے یا بنگلہ دیش سے ہے یا ایسے ممالک سے ہے جہاں عربی کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو بات آئی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں کس لیے نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اچھا یہ ترجمہ تو میں نے کیا ہے سمجھ میں آنے کا، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے تمہاری عقل میں آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان سے عقل میں جاتا ہے، دل میں نہیں جاتا۔ تو اگر ہماری زبانوں میں بھی قرآن اتر جاتا تب بھی ہماری عقل میں جاتا، دل میں کہاں جاتا؟ اب بہت سے مولویوں کو یہ ہے نا، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عربی بولیں گے۔ اچھا بھائی، اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شرط یہ ہے کہ عربی بولیں گے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجابی بولی تھی؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو یار، کیسی بات کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، وہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی تو زبان ہی عربی تھی۔ اچھا بھائی، مکے میں پیدا ہوئے تھے تو ان کی زبان ہی عربی تھی، تو یہ تو ان کی عظمت نہیں ہے۔ ابو جہل بھی عربی بولتا تھا۔ جیسے ایک خاندان انگلینڈ سے واپس گیا تو لوگ ملنے جلنے آئے، بھائی انگلینڈ سے ہو کے واپس آئے، تو عورت دوسرے کو کہنے لگی کہ وہاں کی ایک خاص بات میں نے دیکھی کہ ہمارے تو ایم ایس سی پاس بھی جو ہے نا، ایم ایس سی پاس بھی اچھی انگریزی نہیں بولتے، وہ تو بچے انگریزی بولتے ہیں، بچے چھوٹے بچے انگریزی بولتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے تو انگریزی اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں کی زبان ہی انگریزی ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں انہوں نے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے۔ عبداللہ ابن ابی بھی مدینے میں پیدا ہوا تھا۔ مدینے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، مکے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور اس کو وہ عظمت سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کو عظمت مولا علی سے ہے، خانہ کعبہ کو نسبت مولا علی سے ملی ہے۔ کہاں خانہ کعبہ، کہاں مولا علی؟ ہمارا تو نظریہ اور ایمان یہ ہے کہ مولا علی جہاں قدم رکھ دیں وہ خانہ کعبہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ عجیب چریا آدمی ہیں آپ۔ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا کہ کون کہاں پیدا ہوا ہے، کون سی زبان بولتا ہے۔ اللہ جس کو چن لے، اللہ جس کے ساتھ ہے، اللہ نے جس کو مرتبہ دیا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھو آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا کیونکہ آپ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوتی تو پھر یہ جو ہے نا آپ کی ہونقیں نہ اڑی ہوئی ہوتی۔ تاریخ کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو واحد محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جن کی پیدائش یہاں ہوئی ہے، مکہ میں۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی چکر لگایا مکے کا، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، لیکن پیدا نہیں ہوئے وہاں پہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش عراق کی ہے، تو کوئی نبی اس خطے میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو خطہ ہے نا سرزمین حجاز، کوئی اس خطے میں نبی نہیں آیا، کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ یہ خطہ روحانی طور پر جہالت کا شکار تھا، دینی طور پر بہت بڑا بگاڑ تھا۔ باقی جو علاقے ہیں تواتر کے ساتھ وہاں انبیاء کرام کی بعثت ہوئی ہے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام، سیریا کے اندر جو ہے شیش علیہ السلام، عراق کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ السلام جو تھے فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ تمام مصر کے علاقے کے تھے۔ کسی لوط علیہ السلام جو تھے وہ اردن میں ان کی پیدائش ہوئی، جارڈن میں۔ تو یہ جتنا بھی یہ جو علاقہ ہے، یروشلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، یروشلم کے برابر میں ہی تو فلسطین ہے، یونس علیہ السلام کا وہاں پر، یہ سارے اسی خطے میں رہے، ہے نا بھائی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا کہ جی ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سارے نبیوں کا سردار، ان کا تعلق مکے سے، تو یہودیوں کا کیا ریسپانس ہوگا؟ مکے سے؟ اب مکہ تو انون تھا نا، مکے میں تو کسی نبی کی پیدائش نہیں ہوئی، مکے میں تو کسی مرسل کی پیدائش نہیں ہوئی، یا ہوئی؟ ہے نا؟ تو لوگ کیا تصور کرتے کہ چلو بھائی آخری جو نبی آئے گا سارے انبیاء کرام کا جو امام ہوگا، اس کو آنا چاہیے یروشلم سے یا فلسطین سے یا شام سے، یہاں سے آنا چاہیے۔ وہ یہاں سے آیا ہی نہیں کوئی، وہ آ گئے مکے سے جہاں پہلے کبھی ہوا نہیں۔ کوئی نبی نہیں آیا جس خطے سے خاتم النبیین کی بعثت اس علاقے سے ہو گئی جہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ تو یہ اچنبھے کی بات تھی، ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہودیوں سے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اسی طرح اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی امام مہدی سرکار گوھر شاہی ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اچھا ان کا تعلق تو پاکستان سے نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل پاکستان سے تعلق ہے ان کا۔ تو امام مہدی پاکستان میں نہیں آ سکتے؟ پاکستان تو ایسا ہے، پاکستان تو ویسا ہے۔ اچھا اب ایک چیز ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے چشمے وہیں پھوڑتا ہے جہاں کی عوام قوم سب سے زیادہ بگڑی ہو۔ بھائی آپ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے مکے میں، اس وقت مکے کا کیا حال تھا؟ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو بے حیائی، بے راہ روی کا شکار تھے۔ یہ بیلی ڈانس کا تو معلوم ہوگا نا، یہ عرب کی ثقافت کا حصہ ہے اور یہ بہت پرانی چیز ہے۔ یعنی عورتیں جو ہیں اسی طرح کے یعنی بےہودہ لباس کے اندر ناچتی، ایک تو ناچنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بیلی ڈانس ہے اس کے اندر پیٹ کو ہلانا پڑتا ہے، پیٹ کو ہلانے میں سب کچھ ہل رہا ہے، یعنی وہ اسکیلیٹن بھی ہل رہا ہے۔ تو یہ ان کے مزاج میں تھا۔ شراب پیتے، ان کی محفلیں ہوتی تھیں بڑی بڑی، یہ بیلی ڈانسرز وغیرہ آئی ہوئی ہیں، ان کو نچایا جا رہا ہے، اور وہ بکرے جو ہے کاٹ کے لٹکائے ہوئے ہیں آگ کے اوپر، بکریوں کا دودھ تازہ تازہ رکھا ہوا ہے، شہد رکھا ہوا ہے، شہد چاٹتے جا رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ پھر ران آئی ہے بکرے کی، وہ کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، پانی تو پیتے ہی نہیں تھے یہ بیچارے عرب کے جو باسی ہیں۔ تو یہ ان کا کلچر تھا۔ ایک دفعہ یاروں دوستوں کے کہنے پر، حضور کی عمر ہو گئی کوئی 21 یا 22 سال، یاروں دوستوں کے کہنے پر انہوں نے کہا جی وہ ڈانس دیکھنے جانا ہے، تو حضور کو بھی انہوں نے قائل کر لیا کہ آپ بھی چلیں۔ حضور کے بھی تو ذہن میں تو نہیں تھا کہ میں آخری نبی ہوں، تو نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اب وہ پہلی دفعہ ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، تو یار دوستوں نے کہا کہ چلو رقص دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، چلو چلیں۔ اب وہاں پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے جی یہ رقص دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو جبریل کہتے ہیں
کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا، تو آپ واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اسلام کے اندر بگاڑ کیا پیدا ہوا؟ دو قسم کا رقص ہوتا ہے، ایک تو وہ بیہودہ رقص ہے جس کا مقصد ہی شہوت کو بیدار کرنا ہے۔ اسلام میں ناچنا گانا حرام ہے، مولوی کہتے ہیں۔ کیا گانا حرام ہے؟ سارا گانا حرام ہے، سب گانا حرام ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لائے مدینہ، تو بنو فجار کی جو نوجوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے آپ کی آمد پر آپ کا استقبال کرتے ہوئے وہ جو ہے کلام پڑھا، طلع بدر علینا، کہ ہمارے اوپر جو ہے چاند اتر آیا ہے، اور دف بجاتی تھیں اور یہ کلام پڑھتی تھیں۔ تو حضور نے اس کو پسند فرمایا، لیکن یہ جو لکیر کے فقیر مولوی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ نعت پڑھنا، قوالی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ یار وہ گانا بجانا حرام ہے جس سے شہوت میں یعنی اضافہ ہوتا ہے، عورتوں کا بیہودہ ناچنا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر چند عورتیں گھریلو، اپنی ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر میں صرف عورتیں 4-5 خوشی کے لیے دروازہ بند کر کے، کوئی مرد نہ ہو، ساری عورتیں ہوں، اگر ناچ بھی لیں، بیہودہ ناچ نہ ہو، ایسے ہی ثقافتی ڈانس ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیا؟ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اچھا اب تو ہمارے گھروں میں دروازے اور تالے لاک وغیرہ ہیں نا، تو حضور کے دور میں تو وہ حجرے ہوتے تھے، تو ان کے اوپر جب یا تو بوری کا ٹاٹ ہوتا تھا یا چٹائی والا پردہ سا ڈلا ہوتا تھا، تو وہ یوں کیا اندر گھس گئے۔ وہ بجائیں بھی تو کیا بجائیں، ٹاٹ کے اوپر کیا بجائیں گے؟ تو حضور کا حجرہ ہے اور وہاں مختلف خواتین آئی ہوئی ہیں، بی بی عائشہ بھی ہیں، اور وہ خواتین رقص کر رہی ہیں، اور بالکل کونے میں حضور جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں اور ان کا رقص دیکھ رہے ہیں۔ تو باہر جب شور و غل کی آواز گئی حجرے کے باہر، تو ابوبکر صدیق جو تھے وہ بھاگے بھاگے اندر آ گئے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں اور رقص کر رہی تھیں، تو ان عورتوں کی وجہ سے ابوبکر صدیق کو نظر نہیں آیا کہ حضور بھی کمرے میں تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی بڑی سختی کے ساتھ کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ سب غلط ہے، یہ سب حرام ہے، یہ بند کرو یہ سب کچھ۔ اور بی بی عائشہ ان کو کہہ رہی ہیں، ابا جان حضور بھی تشریف فرمائے۔ وہ سن ہی نہیں رہے، جیسے ندیم بھائی نہیں سنتے ہیں نا، جب ان کو غصہ آ جائے تو عورتیں یوں ہٹ گئیں اور حضور سامنے نظر آئے، تو پھر وہ حضور کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ناچ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ ناچ، تو حضور پاک فرماتے ہیں ہاں ہم پتہ ہے، تم جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا کہ چلو تم خوش رہو، تم جو کر رہے ہو کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دوسری بات ایک اور میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو، میں یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ جو طالبان والے ہیں اور جس طرح کی شریعت یہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو بچوں کی ڈالز ہوتی ہیں، گڑیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہیں حرام ہے۔ اچھا یہ صحیح حدیث ہے متفقہ علیہ۔ متفقہ علیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت سارے جو راوی ہیں وہ اس سے متفق ہیں۔ اور حدیث کیا ہے کہ حضور اپنے حجرے میں اچانک عجلت میں داخل ہوئے، جلدی میں۔ تو جب داخل ہوئے تو بی بی عائشہ جو تھیں وہ الماری سے کچھ نکال رہی تھیں، کوئی کبڑ تھا وہاں، الماری تھی، اس سے کچھ نکال رہی تھیں۔ تو اچانک جب حضور حجرے میں داخل ہو گئے تو انہوں نے چھپا لیا، بی بی عائشہ نے پیچھے کمر کے۔ تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیا چھپا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، دکھاؤ ہمیں۔ تو دکھایا تو گڑیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، جاؤ اپنی گڑیا سے کھیلو۔ حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اور آج یہ کون سی شریعت لے کے آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ گڑیا، میں نے دیکھا نا کہ گڑیا ایک بچی کے ہاتھ میں تھی، اس طالبان نے اس بچی کو شوٹ کر دیا گڑیا کی وجہ سے، لیکن حدیثوں میں موجود ہے۔ اس لیے تو مولویوں کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں ہم کہ انہوں نے دین کو تباہ کر دیا، جس طرح پاکستان کی آرمی نے پاکستان کو تباہ کر دیا، پہلے بنگلہ دیش بنوایا، پتہ نہیں کیا بنائیں گے، اسی طرح مولویوں نے دین اسلام کو برباد کر دیا۔
the place to connect with God.